اس دور کے اندر سیاسی میدان میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں کہیں کہ جناب یہ سیاسی میدان میں آئے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیجئے, تو لوگ کہتے ہیں یار اگر میں کیا ساتھ دوں, میں ان کا پیسے میں ساتھ دوں, اس سے اچھا میں مسجد نہیں بنواؤں, میں ان کا کیا ساتھ دوں بھائی, یہ کیا بات ہوئی, پتہ نہیں جیتیں گے یا ہاریں گے. کاش قرآن پڑھ لیتے تو یہ خیال کبھی نہ آتا کہ جیتیں گے یا ہاریں گے. یہ ووٹ دینا ایک گواہی ہے, گواہی. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو اس ووٹ کو ضائع کر دے گا, اہل کو نہیں دے گا, فرمایا آثم قلبہ, اس کا دل گناہگار ہے. اور میرے بھائی جان قرآن سمجھیے, کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ ووٹ نہ دے کے ہم یہ سمجھے کہ میں جناب کوئی عبادت کا کام کر لوں گا. نہ نہ نہ, قرآن سمجھنا ہوگا. سبحان اللہ. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا, قرآن فرماتا ہے اللہ کے کلام کی بات اگر ہم نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے, کہ جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کے اندر حصہ ہے. میں کہتا ہوں باخدا, اس لیے نہیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی عمر فاروق صاحب, مفتی امجد صاحب, باخدا کے معنی جانتے ہیں, اللہ کے نام کی قسم کا ذکر کرنا. باخدا کے معنی یہ ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ میرے عزیز ہیں, یہ میری پارٹی کے ہیں, نہیں نہیں نہیں. بڑا نازک دور ہے, بڑا نازک دور ہے. اس دور میں صرف کینڈیڈیٹ بن جانا, میں کہتا ہوں باخدا یہ مجاہد ہے, یہ رسول اللہ کی پسند کا کام ہے. علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ, قائد ملت اسلامیہ, جب الیکشن کا رزلٹ آیا, آپ بظاہر کامیاب نہیں ہوئے, آپ سر کو جھکا کے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, ایک جس طرح انسان افسردہ بیٹھا ہوتا ہے بظاہر. ناراض نہیں ہونا, چونکہ میں بھی وہی کمیونٹی سے ہوں اس لیے نام لے رہا ہوں, ورنہ میں نہیں لیتا. تو ہمارے ایک میمن بھائی نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی, حضرت آپ کہاں آ گئے ہیں, لو آپ ہار گئے, آپ تو حضرت آپ کسی اور کام میں ہوتے. وہ بیچارہ تھا کوئی, مطلب واقعی ہے آپ اللہ والے تو آپ سیدھا کہتے ہیں, میرے جیسے بازاری لوگ تو کہیں گے بیوقوف آدمی ہوگا. تو وہ اس نے جب یہ کہا تو حضرت نے سر اٹھایا اور کہا احمد میاں صاحب ذرا آپ بتائیں ہمیں کتنے ووٹ ملے ہیں. کہا حضرت ہمیں کل اتنے لاکھ ووٹ ملے, اتنے ملے. تو آپ نے فرمایا نورانی, ایک ووٹ بھی ملے گا تو حقیقت کے لیے کھڑا رہے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے, بہت بڑھیا, 7 زبانوں کے ماہر. یہ وہ شخصیت تھے. میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ امیر صاحب جمعے کو بیان کر رہے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب امیر المجاہدین کہے نا استادوں نے یہ فرمایا, جب امیر المجاہدین یہ کہیں کہ استادوں نے یہ فرمایا, تو پھر اس سے مراد جو ہے شیخ الحدیث حضرت قبلہ شیخ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جامع نظامیہ کے استاد تھے اور وہ جسٹس بھی تھے, قاضی بھی تھے ماشاءاللہ کشمیر میں. تو وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں نے دین پڑھا اور خارج میں وہ بہت بڑے منطقی تھے, کہتے ہیں خارج میں اس کی مجھے نظیر نہیں مل رہی تھی, مثال نہیں مل رہی تھی, میں بڑا پریشان تھا, مجھے عجیب سے خیالات آئے. کہتے ہیں لیکن جب میں نے امام شاہ احمد نورانی کو دیکھا تو میرا دل مطمئن ہو گیا. اتنے بڑے عالم تھے. وہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم تھا, میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہو, یہ انٹرویو لے رہا تھا حضرت کا, کہنے لگا مولانا صاحب آپ مجھے قیامت کی نشانیاں بیان کیجئے. تو آپ نے فرمایا ایک نشانی تو یہ ہے, ایک جاہل ایک عالم کا امتحان لے رہا ہے. یہ اتنے حاضر جواب تھے. تو اللہ اکبر, ایک موقع پر آپ نے ایک بد مذہب کو بھی جواب دیا تھا. تو
اس کو جواب دیا، کہتے ہیں دیکھیں نا آپ اس طرح نہیں بحث کیا کریں، عرف کی بھی بات ہوتی ہے، کہیں عرف دیکھنا ہوتا ہے، کسی عبارت پہ وہ بد مذہب کہنے لگا عرف کی بھی بات ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا عرف کی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ الفاظ پر عرف پہ مزید دلالت کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا، تو آپ نے فرمایا جیسے میں کہوں عبد الرحمن کتا، وہ چونک گیا، میری مراد اصحاب کہف کا، مدینے کا کتا، تو کہا، پھر وہ خاموش ہو گیا، بس پھر وہ نہیں بولا۔ تو اتنے بڑے وہ عالم تھے، تو علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ سبق پڑھاتے ہوئے نا منطق وہاں چسبہ کرتے تھے اور کہتے تھے لا قائد الا نورانی۔ تو وہ اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے ووٹ کی شرعی حیثیت، اس میں یہ آیت کا ذکر کیا ہے، اور پھر آپ نے جو دلیل دی ہے ایک فقہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی خرابی ہے، تو اس تھوڑی خرابی کے بعد بہت بڑی اچھائیاں بھی ہیں، اور قانون یہ ہے کہ جہاں تھوڑی خرابی ہو اور بڑی اچھائی ہو تو اس تھوڑی خرابی کو اپناؤ تاکہ بڑی اچھائی تک تمہاری رسائی ہو سکے۔ اور پھر آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ صاحب مفتی امجد صاحب اور ہمارے علامہ یعقوب ترابی صاحب، علامہ یعقوب ترابی صاحب، محمد طاہر زبیری صاحب، محمد طاہر زبیری صاحب، ماشاءاللہ یہ حلقہ 125 سے ماشاءاللہ، علامہ یعقوب ترابی 122 سے، NA 247 سے، اور PS 123 سے ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب ہیں۔ حضرت صاحب یہ تصور میں بارگاہ صدیق اکبر میں عرضی کرتے رہے نمبرنگ کے ساتھ جو میں گنا رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ کا پی کون سا ہے؟ PS 124 124 PS NA 248۔ NA 248۔ میں کہتا ہوں باخدا یہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہیں مفتی صاحب ہیں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، میں ان لوگوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے بھائی، دن رات محنت کرنا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کے نظام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور پھر ان کی تو اکیڈمی غازیان اکیڈمی ہے، یہ تو ہے ہی پہلے بھی غازی، اکیڈمی بھی غازیان ہے ماشاءاللہ۔ تو بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار یہی بتاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں کہ حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو بس پھر آپ نے اعلان کر دیا بدری ہیں کہ غیر بدری ہیں، حقیقت جو متبرک شخصیات ہیں، کہا نہیں حضور کی عزت کی بات آ گئی تو اب چلو تمہیں چلنا پڑے گا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے وہ بڑے قریب سے وہ لمحات دیکھے جب ہمیں جیلوں سے لایا گیا، تھانوں سے پکڑ کے لایا گیا، ہماری کوئی ملاقات امیر محترم سے نہیں تھی، پہلا لفظ انہوں نے آتے ہی یہ کہا، اور جس درد سے کہا، جس سچائی سے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی نے بڑے درد سے کہا آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں، میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ پوری زندگی جیل میں رہوں، حضور کی عزت و ناموس پہ میں کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔